الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے ان کے شوہر کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور فرمایا مرد عورت پر افسر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے لیے فرمایا والد کے تعلق سے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاضع ذلک الباب، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے بیٹا کے لیے. اب بیٹا چاہے اسے برباد کر دے یا اس کی حفاظت فرمائے. اس سے سمجھ میں آیا کہ باپ بیٹے کا بھی حاکم ہے اور اس کی ماں کا بھی حاکم ہے. ناظرین، والد کی باتیں غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا کی باتیں نہ سننا پڑے. والد کے سامنے کبھی اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تمہیں نیچا گرا دے گا. یہ بیٹے خیال کریں اپنے والد کا. والد کی عزت کیا کرو تاکہ تمہارے بیٹے بڑھاپے میں تمہاری بھی عزت کریں. جو بیٹا اپنے باپ کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے. ناظرین، والد کے آنسو نہ گراؤ ورنہ اللہ دنیا سے تمہیں گرا دے گا. بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیٹا کے لیے باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر باپ کی نافرمانی کی تو بنا دروازے کے آپ جنت میں کیسے داخل ہوئیں گے؟ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعظیم میں بھول سے کھڑے ہونا بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیج دی، جبکہ آپ کی نبیوں میں شروع سے آپ کی نسلوں میں نبی چلے آئے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر حکم دیا کہ یوسف، تم اپنے والد کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے، اب تمہارے یہاں سے نبوت کا سلسلہ چھین لیا جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، جب نبیوں کو والدین کی والد کی رضا کی ضرورت ہے تو ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ناظرین سنیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت سے عرض کی، میرے مولا، میرا ایک شہید دوست تھا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے موسیٰ. اللہ پاک سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، میرے مولا، تو نے تو شہیدوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بے شک، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، وہ بیٹا بہت بدترین ہے جو بڑھاپے میں اپنے باپ کا سہارا نہیں بنتا، اس لاٹھی سے بدترین ہے جو لاٹھی اس کا باپ ٹیک کر چلتا ہو. ناظرین، ایک بزرگ آدمی، بہت ضعیف آدمی موبائل دکان گیا موبائل لے کر، اور موبائل دکان والے سے کہا کہ بیٹا اس طرح موبائل کو دیکھ دو، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے. موبائل والے نے موبائل کو دیکھا، جانچ کیا، کہا بابا یہ موبائل تو ٹھیک ہے. اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹا پھر اس میں میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا؟ میں دن بھر اپنے کان سے اس موبائل کو لگائے رہتا ہوں. ناظرین، جس باپ نے تمہیں پالا پوسا اپنی محنت مشقت سے، جب تمہارا جسم کمزور تھا تو تمہیں طاقت دی، محنت کر کے کھلایا پلایا، آج جب اس کی زندگی کی شام ہو گئی، جب اس کا جسم تھک چکا تو تمہیں وقت نہیں ہے ان کے لیے. اور بعض خواتین اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں بڑھاپے میں اپنے بیٹوں سے مل کے. اسی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بزرگ حضرات 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں میرے مشورے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور عورتیں ستاتی ہیں اپنے بیٹوں سے مل کے.
اور اس کے احسان کو بھول جاتی ہیں کہ جوانی میں اس نے اس پر احسان کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی نافرمان عورتوں کے لیے رعایت اکثر النساء یکفرن العشیر، کہ میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی اس بنا پر کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کی آواز اپنے شوہر سے بلند ہو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ مخلوق میں اللہ کسی کو بھی دیتا تو شوہر کو دیتا۔ اس سے شوہر کی عظمت پتہ چلی۔ اور بیٹوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد جنت کا دروازہ ہے بیٹے کے لیے۔ اگر تمہارا والد تم سے ناراض رہا تو والد کیسے آپ جنت میں جائیے گا؟ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا ناظرین کہ باپ تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے اور تمہارا بھی حاکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شوہر کے جسم میں پورے پھوڑے ہو جائیں اور کوئی بیوی اسے چاٹے تو بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہر حالت میں ہم کو اپنے والد کی تعظیم کرنا ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی اپنے شوہر کی عزت کریں۔ بیٹا جس نماز میں اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین، تو بڑے درد سے گزارش کروں گا ناظرین آپ سے کہ آپ سب اللہ کی نافرمانی کے بوال سے بچیں۔ ہماری وہ اسلامی بہنیں جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کو ستاتی ہیں، اور وہ ہمارے اسلامی بھائی جو اپنے باپ کو ستاتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانہ کے برابر اگر آپ اچھا کرو گے تو اللہ اس کا صلہ دے گا، اور برا کرو گے تو برا دے گا۔ آج تم اپنے والد کی عزت نہیں کر رہے ہو، کل تمہارا بیٹا عزت نہیں کرے گا تمہاری۔ تو ناظرین، جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئیں وہ میری جانب سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو اپنے شوہر کی تعظیم کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق دے، اور تمام اسلامی بھائی جو اپنے والد کے بیٹے ہیں انہیں بھی اپنے والد کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے، اور سب مسلمان بھائی بہنوں کو نمازی بنائے پاک پروردگار، اور سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔